الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کل کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں بھی ہوئی. آج ایک نئے انداز سے خالق کائنات اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال بطور قرض حسنہ دے، قرض دے، ہم اسے دگنا کر دیں گے اور کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے اور شاندار اجر اس کے علاوہ ملے گا. بندہ دنیا میں بھی کاروبار کرتا ہے نا تو یہی نیت ہوتی ہے کہ مجھے 10 کے بدلے 20 مل جائیں، منافع کماؤں. پھر نہ کرتے کرتے غلط راستوں پہ بندہ چلتا ہے، لوگ سودی کاروبار میں پڑ جاتے ہیں، 2 کے بدلے 2 کمانے کا چکر. اللہ فرماتا ہے تم اس میں نہ پڑو، اپنے مال کو مجھے قرضہ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کئی گنا کر کے واپس کروں، دنیا میں بھی آخرت میں، اور اس کے علاوہ اجر کریم بھی عطا فرماؤں. حضرت سیدنا ابو الدحداء حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب یہ حدیث طیبہ سنی نا تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. وہ بولے اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست پاک سامنے فرمائیے، اپنا ہاتھ سامنے کیجئے. حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ میں رکھا اور گزارش کی میں نے اپنا فلاں باغ اللہ کو قرض دے دیا. اس باغ میں کھجور کے 600 درخت ہیں اور ان کے بیوی بچے بھی اسی باغ میں رہتے تھے، گھر بھی وہیں بنایا ہوا تھا. حضور کی بارگاہ میں نبی پاک کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کے کہنے پر یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا. وہاں سے اجازت لی، حضور نے فرمایا اللہ قبول فرمائے. اجازت لی اور باغ میں پہنچے، باغ کے دروازے پر، اور دروازے سے اندر داخل نہیں ہوئے، اندر سے آواز لگائی، باہر سے کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو اخرجی قد اقرضتہ ربی عز وجل، اے میری خوش بخت بیوی، بچوں کو لے کر باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے یہ رب کو قرضہ دے دیا، اب میں اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا ہو گیا ہے، باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرضہ دے دیا. اس نے ایک بخت بیوی نے جب یہ سنا پکار اٹھی ربحا بیعکا یا ابا الدحداء، اے ابا الدحداء، اے دادا کے باپ، تم نے بڑے نفع والا سودا کر لیا، تم نے بڑے نفع والا سودا. خود بھی باہر نکل آئیں، اپنے بال بچے اور ساز و سامان کو بھی وہاں سے نکال لیا. یہ ہے مکتب عشق کہ بات سنی فوراً عمل کیا، اور عمل بھی کیسے کیا کہ پھر اس میں داخل ہی نہیں ہوئے کہ اب یہ میرا نہیں، اب یہ اللہ کا ہے، اور میں نے اسے اللہ کے حضور پیش کر دیا. اللہ پاک نے اتنا مال عطا کیا کہ ان کے پاس گنتی نہیں تھی. اس کے بعد اللہ نے ان پہ کرم فرمایا. حضور نے فرمایا تم نے نفع کا سودا کیا اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بطور قرضہ اللہ کو دے، قرض حسنا، اچھا قرضہ. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ،
پس اللہ تعالیٰ کئی گنا اس کے مال کو بڑھا دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اسے شاندار اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ روش ہو گئی تھی نا، اشارہ ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً لا کے مال پیش کر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں 80 اونٹ غلے کے لدے ہوئے، یہ خلافت عثمانیہ کا دور تھا۔ مسجد نبوی میں یمن کے بادشاہ نے بطور ہدیہ بھیجے، اور وہ ہدیہ حضرت عثمان کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا اعلان کر دو، منادی کر دو کہ ہم اس کے ہاتھ یہ غلہ بیچیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ نفع دے گا۔ تاجروں نے جو ہی سنا تو وہ آنے لگ گئے، اپنی اپنی سارے بولیاں لگا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہم اس کے بدلے آپ کو 10 دیں گے، کوئی کہتا ہے جی ہم 20 گنا دیں گے، کوئی کہتا ہے 30 گنا۔ آپ سب کو نہ کرتے گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو کہا منادی کر دیں، مدینہ میں جسے ضرورت ہو وہ اپنی مرضی کا غلہ آ کے لے جائے۔ بڑے تاجر حیران ہوئے، انہوں نے کہا کمال ہے، عثمان نے صبح اعلان کیا تھا کہ جو زیادہ نفع دے گا اس کے ہاتھ بیچوں گا، اور اب سارا غریبوں کو اٹھوا دیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی بات پہ قائم ہوں، میں نے اس سے سودا کیا ہے جو 70 گنا دیتا ہے، جو کئی گنا کر کے دیتا ہے، اور میرا مطلب صبح بھی یہی تھا کہ میں اس کے ہاتھ فروخت کروں گا جو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ یہ شان صحابہ کرام کی پھر ہو گئی۔ سرکار کا حکم سنا، آیات ربانی آ گئی، فوراً اس پہ عمل کر لی اور اپنی زندگی کو اس پہ ڈال دی۔ وہ کہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے عطا کرے۔ اب اگر آپ حیران ہو، آپ آج بھی بیر عثمان جو ہے، مزرعہ عثمان بھی اس کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑی چار دیواری ہے، اس کے اندر کنواں بھی ہے، آج بھی اس کا پانی بھی چل رہا ہے، اس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، کھجوریں بھی ہیں۔ مجھے کئی بار زیارت کا موقع ملا، آپ میں سے بھی کوئی ضرور گیا ہو۔ آج بھی وہاں بینک میں حضرت عثمان غنی کے نام اس کا اکاؤنٹ ہے۔ جتنے پیسے اس میں سے آتے ہیں یا اس مد میں اور آتے ہیں، لوگ اس میں جمع کرتے رہتے ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں رہتے ہیں، اور اس سے مدینہ کر کے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان کو جو اللہ نے دیا نا وہ آج بھی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1400-1450 سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی ان کے رزق کو اللہ نے بند نہیں کیا۔ انہی کے نام پہ آج بھی مدینہ طیبہ میں تقسیم ہو، اور دیگر مضافات میں بھی وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أَجْرٌ کریم، یہ جو اجر کریم ہے نا، اس کی کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنا دے گا، شاندار اجر عطا فرمائے گا، بس وہ کیسا ہوگا یہ وہی جانے گا جس کو یہ لذت نصیب ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اللہ پاک فرماتا ہے جب یہ جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے حضور آئیں گے نا، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کے سامنے ایک نور چل رہا ہوگا، وہ ان کا استقبال کرے گا۔ پروٹوکول ہوتا ہے نا، دنیا کی پروٹوکول بھی بہت سارے ہیں، یہ اللہ کا پروٹوکول ہے۔ کہا یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے ایک نور چل رہا ہو۔ جب وہ آئیں گے نا، اس شان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ ان کے سامنے ایک نور چل رہا ہوگا۔ وَبِأَیْمَانِہِمْ، اور ان کے دائیں طرف بھی ایک نور ہوگا۔ بُشْرَاکُمُ الْیَوْم، اور کہا جائے گا مومنوں تمہیں خوشخبری ہو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے وہ کامیابی جو عظیم الشان ہے کامیابی۔ عظیم ایک جھلک دکھا دی اس کی، یہ ایک جھلک ہے، ایک جھلک دکھا دی کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا جو ان کو پروٹوکول میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور پھر ایک منادی کرنے والا وہاں منادی کر رہا ہوگا، آنے والوں آؤ تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے لیے اللہ کی باغات اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور تم ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہو گے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں مال سے محبت نہیں کی تھی، تم نے دنیا میں اللہ کا مال اس کی بارگاہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون، منافق مرد اور عورتیں، والمنافقات، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ان کے اس چال کو، ان کی ان رونق کو، اس کی ان پروٹوکول کو۔ للت، وہ کہیں گے، اللہ فرماتا ہے آواز دے کے، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، جب وہ جا رہے ہوں گے پروٹوکول کے ساتھ،
تو یہ جو منافق کھڑے ہوں گے نا جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھا تھا، تو یہ ان کو آواز دے کے کہیں گے، بلائیں گے اور کہیں گے انظرونا، تھوڑی سی انتظار کر لو، رک جاؤ، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں، تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی کے ساتھ ساتھ چلیں، ہم بھی اس میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فوراً وہ منادی کرنے والا کہے گا قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے پلٹ جاؤ، آج تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے، جاؤ پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کے اپنا نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور، فوراً ان کے درمیان اور جنتیوں کے درمیان ایک دیوار چن دی جائے گی، اسی لمحے ایک دیوار چن دی جائے گی، اب وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے، لہو بابن، جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے ایک طرف رحمت اور جنت ہی جنت ہوگی دیوار کے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دوسری جانب عذاب ہی عذاب ہوگا، دیوار کے اس طرف جنت، دیوار کے اس طرف دوزخ۔ یہ بھی ایک شکل دکھائی جا رہی کہ جب وہ مانگیں گے کہ روشنی ملے، اب اللہ فرمائے گا یہ وقت نہیں روشنی لینے کا، وہ وقت تھا روشنی لینے کا جب تم نہ کرتے تھے، منافقت کر کے، دھوکے کر کے مسلمانوں کے ساتھ تم اپنے فراڈ اور دھوکے کے ذریعے انہیں تنگ کیا کرتے تھے، آج ان سے تمہیں روشنی نہیں مل سکتی، آج تمہارے لیے عذاب ہے، آج ان کے لیے جنت ہے۔ تو اب دیوار چن دی جائے گی، اور اس دیوار کے ایک طرف تو جنت ہوگی، دوسری طرف قبلہ العذاب، اللہ کی پکڑ اور عذاب ہوگا۔ ینادونہم، منافق پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ انہیں پکار کے کہیں گے او بھلے لوگو سن بھی نال لے چلو، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ہی تھے۔ کالو، کہا جائے گا بلا، یہ بات تو ٹھیک ہے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے تو اپنی جانوں کو صرف دھوکے میں رکھا، تھے تو تم ساتھ ہی، لیکن تم نے تو اپنی ذات کو بھی دھوکے میں ڈالے رکھا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے اپنی تباہی کا، ورتبتم، اور شک میں مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری جھوٹی امیدوں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تم پر بھی آ گیا، یعنی موت تک تم دھوکے میں، فساد میں پڑے رہے، شک میں پڑے رہے، تمہیں یقین نہیں تھا کہ کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا، واللہ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ کے بارے میں اس شیطان دغا باز نے، اب جاؤ وہ تمہارا سنگی ہے، جدھر وہ جائے گا ادھر ہی تم جاؤ گے۔ اللہ پاک معافی عطا فرمائے۔ یہ وہ شکلیں ہیں آخرت کے انعام اور جزا کی جو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم سدھر جائیں، تاکہ ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے بہتر فیصلہ کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔